زیر صاحب یہ پوچھا کسی نے کہ اکثر کہا جاتا ہے کھجوریں طاق عدد میں کھانی چاہیے، یہ کس حد تک درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری کی ایک حدیث ہے، اس میں یہ ذکر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کے لیے نکلا کرتے تھے تو کھجوریں تناول فرما کے جاتے تھے۔ اسی میں آگے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی جملہ ہے کہ حضور جو طاق کھجوریں تھیں وہ کھانا پسند فرماتے تھے۔ اسی طرح بعض، یہ تو میں نے بتایا کہ صحیح بخاری کا ہے، بعض اور روایات میں، بعض احادیث کی کتب میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے کو طاق کھجوروں سے افطار کرنا زیادہ پسند فرماتے تھے، اور غالباً اس کے پیچھے وہ خدا تعالیٰ کی محبت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم نے اس روایت کو درج کیا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عطر یحب الوطر، کہ اللہ تعالیٰ وطر ہے، طاق ہے، اور وہ طاق کو پسند کرتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کے جو اعمال اور افعال ہیں ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اور جو حضور نے اپنی امت کے لیے جاری فرمائے، مثلا وضو میں جو اعضاء ہیں وہ 3 دفعہ دھوئے جاتے ہیں، طاق ہے، اور اسی طرح نمازوں میں رکوع و سجود میں جو تسبیحات ہیں وہ بھی طاق ہیں۔ اگر ہم نمازوں کو دیکھیں تو فرض نمازیں اللہ تعالیٰ نے مغرب کے ذریعے طاق کر دیں، اور سنت اور نوافل کو وطر کے ذریعے طاق کر دی۔ تو یہ ساری چیزیں جو دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے جو ایک خاص تعلق اور محبت تھی، اس کی بنا پہ حضور یہ پسند کرتے تھے کہ آپ طاق چیز استعمال کریں۔ اس لیے یہ روایات جو ہیں اس لحاظ سے کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو روایت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے کہ تناول روزے کو طاق کھجوروں سے افطار کریں، تو یہ ایک مسنون اور خوبصورت سنت ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر طاق کھجوریں استعمال کی۔ جزاک اللہ زیر صاحب۔